طرح ہمارا ایمان استغفار کے بارے میں ہے کہ استغفار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ انعامات سے نوازتا ہے، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، اللہ انہیں بے شمار رزق سے نوازتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اولاد دیتا ہے اور ان کی مغفرت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں استغفار کو لے کر بہت ساری چیزیں اللہ نے بیان کی اور وہ چیز بالکل حق ہے۔ تو ہمارا ایمان اس بات پہ بھی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے قیام کرنے سے، تہجد میں کھڑے ہونے سے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جبکہ میں روز رات کو اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ آ کر ایک ندا لگاتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے مدد طلب کرنے والا، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، میں اس کی دعائیں سنوں، میں اس کی مغفرت کروں۔ تو اس بات پہ ہمارا ایمان رکھنا چاہیے کہ ہمارے نبی کی بتائی ہوئی باتیں ہر بات حق اور سچ ہے۔ تو جب ہم تہجد کے ذریعے سے اللہ کو پکارتے ہیں اور اللہ سے دعائیں کرتے ہیں تو ہمارا رب ضرور سنتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دوستو، جو لوگ تہجد پڑھ رہے ہیں اور صرف پڑھ رہے ہیں ان کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہوں گی، لیکن جو لوگ اللہ سے امیدوں کے ساتھ اللہ کے لیے خود کو کھڑا کر رہے ہیں، چاہے ٹھنڈی ہو، گرمی ہو، بارش کا موسم ہو، اللہ پہ اگر امید رکھتے ہوئے اور بھروسہ رکھتے ہوئے وہ کھڑے ہو رہے ہیں تو یاد رکھیے ان کا ایمان مکمل اس بات پہ ہے کہ میرا رب سن رہا ہے۔ تبھی تو وہ اتنی رات گئے کھڑے ہو رہے ہیں اور اللہ کو پکار رہے ہیں۔ اور پھر آپ سوچیں نا، اگر کوئی شخص آپ کو کہتا ہے کہ تم میرے گھر کے باہر 2 بجے رات میں آ جانا، میں تمہیں اس چیز سے یا اس مال سے مدد کروں گا، تو آپ جاتے ہیں نا اس امید کے ساتھ کہ وہ شخص آپ کو مدد کرے گا، اور اس شخص کے اندر اگر حیا ہوتی ہے تو وہ آپ کی مدد بھی کرتا ہے۔ لیکن وہاں اگر کا سوال آتا ہے کہ اس کے دل میں، اس کے دماغ میں حیا ہے یا نہیں ہے۔ لیکن ہمارے رب کو بہت حیا آتی ہے کہ میرا بندہ مجھے اس امید اور بھروسے کے ساتھ، جبکہ سب لوگ سو رہے ہیں، وہ کھڑے ہو کر مجھے امیدوں بھری آواز سے پکار رہا ہے، اپنی پریشانیاں بتا رہا ہے، میں کس طرح اسے خالی ہاتھ لوٹاؤں، کس طرح اس کی مغفرت نہ کروں۔ لیکن اگر ہم شدت سے اللہ کو پکارتے ہیں نا، کبھی کبھی ہمارا پکارنا ہمارے رب کو پسند آتا ہے، یا کبھی کوئی چیز جو ہم پکار رہے ہوتے ہیں، مانگ رہے ہوتے ہیں، وہ چیز اس وقت ہمارے لیے شاید بہترین نہیں ہوتی ہے، یا ہمیں اگر وہ چیز اس وقت مل جائے تو شاید ہمیں اس چیز کی قدر نہ ہو، اس لیے ہمیں تھوڑا سا وقت لگتا ہے۔ لیکن اگر یقین کے ساتھ مانگے تو آپ کی دعائیں، ہماری دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ استغفار جتنا پاورفل عمل ہے، اس کے ساتھ تہجد بھی، تہجد کی نماز جو ہے آپ کی زندگی بہترین بنا سکتی ہے، آپ کی زندگی کو بہتر بنا سکتی ہے۔ ایک بہن جو ہے وہ اپنی سٹوری شیئر کر رہی تھی اور بتا رہی تھی کہ وہ اپنی سسرال والوں کے ساتھ بہت ہی زیادہ جد و جہد کی زندگی گزار رہی تھی۔ سسرال میں ان کی زندگی بالکل بے سکون سی ہو گئی تھی اور وہ بہت رویا کرتی تھی۔ ان کی صرف ایک خواہش تھی کہ ان کا اپنا گھر ہو اور وہ الگ رہے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ، کیونکہ اب ان سے سسرال والوں کی جو باتیں ہیں، جو ظلم ہے، جو تانے ہیں، وہ برداشت نہیں ہو رہے تھے۔ لیکن ان کو یہ ساری چیزیں بالکل ناممکن سے لگ رہی تھی، لیکن ان کی یہ امید تھی کہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ ایک رات وہ تہجد کی نماز میں کھڑی ہوئی اور دل کھول کر اللہ کے آگے روئی اور اللہ سے گھر کے لیے اللہ سے مدد طلب کی کہ یا رب مجھے بھی میرا گھر دلوا دے۔ پھر وہ تہجد پڑھتی رہی، اللہ سے دعائیں کرتی رہی اور روتی رہی۔ ایک وقت آیا جب انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ گھر دیکھنے کے لیے جائیں گی، کسی گھر کے بارے میں ان کو پتہ چلا۔ پھر وہ ڈر رہی تھی کہ ان کے شوہر راضی ہوں گے یا نہیں، لیکن اللہ نے جب دعائیں قبول کرنی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہر شخص کو راضی کروا دیتا ہے، چاہے وہ آپ کے سسرال والے ہو، آپ کے شوہر ہو، یا کوئی اپوزیشن پارٹی ہو کہ آپ کے خلاف وہ ہو، اس کو بھی آپ کا رب راضی کروا دیتا ہے۔ تو معاملہ یہاں پہ یہ ہوا کہ ان کے شوہر بھی راضی ہو گئے۔
وہ خوشی خوشی اس گھر کو دیکھنے گئی اور وہ پورے راستے دعائیں کرتی گئی کہ یا رب اگر جس گھر کو ہم دیکھنے جا رہے وہ ہمارے لیے بہتر ہو تو ہماری پیشکش منظور ہو جائے۔ وہ وہاں پہنچتی ہیں، گھر دیکھتی ہیں، ان کو گھر بہت پسند آتا ہے، ان کا دل خوش ہو جاتا ہے اور اللہ رب العزت کی توفیق سے ان کا دل راضی ہو جاتا ہے اس گھر پہ۔ لیکن باتیں ہو جاتی ہے اور جب وہ واپسی کے طور پہ آتی ہیں تو وہ پورے راستے دعائیں کرتی ہوتی ہے کہ اللہ مجھے یہ گھر پسند ہے، اگر یہ ہمارے لیے بہتر ہے تو یہ اسے ہمارے حق میں کر دے۔ کہتی ہیں کہ میں گھر بھی نہیں پہنچی تھی اور وہاں سے کال آ جاتی ہے کہ آپ کی پیشکش منظور ہو گئی ہے۔ اس بات کو جب وہ سنتی ہیں تو اسے یقین آتا ہے کہ ان کا رب یعنی ہمارا رب ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، وہ ہماری ناممکن دعاؤں کو بھی قبول کرتا ہے۔ جو ہماری جائز خواہشات ہوتی ہیں اور ساتھ میں ہمارے لیے بہتر ہوتی ہے، ہمارا رب کبھی بھی اس چیز کو ہم سے دور نہیں کرتا، ٹالتا نہیں ہے۔ ہمارے رب کے فیصلوں پہ ہمیں بھروسہ رکھنا چاہیے کہ وہ ہمیں ضرور عطا کرے گا۔ کیوں نہیں عطا کرے گا؟ اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ ہمیں بغیر مانگے اتنی نعمتیں دے سکتا ہے، تو مانگنے پہ کیوں نہیں دے گا؟ وہ رب کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کے پاس پیسوں کی، خزانوں کی، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ کن کا مالک ہے، اسے کسی ذریعے کی، کسی اسباب کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہمارا رب اسباب کو پسند کرتا ہے، ہم انسانوں سے کہتا ہے کہ تم اسباب کو اختیار کرو۔ اگر وہ عورت جو گھر لینا چاہتی تھی انہوں نے دعائیں کی اور دعائیں کر کے گھر بیٹھ جاتی تو کیا گھر چل کر ان کے پاس آ جاتا؟ نہیں، اللہ کو اسباب پسند ہے۔ انہوں نے دعا کی اور پھر وہ گھر کو دیکھنے گئی، پھر دعائیں کی اور اللہ سے مدد طلب کی اور اللہ کی توفیق سے وہ گھر ان کے حق میں آ گیا۔ اور وہ کہتی ہیں کہ 4 سال گزر گئے، میں اپنے گھر میں بہت ہی مطمئن ہوں، بہت ہی خوشحال اللہ کی توفیق سے زندگی گزار رہی ہوں۔ اور وہ کہتی ہیں کہ کوئی بھی دعا اللہ سے مانگے تو مانگ کر مایوس نہ ہو، وہ وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اس بات پہ اگر ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے نا کہ وہ وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے ہم نے کبھی سوچا بھی نہ ہو، تو ہماری ٹینشن جو ہے وہ پوری کی پوری ختم ہو جائیں گی۔ ہم اسباب اختیار کریں گے لیکن ہم بھروسہ اسباب پہ نہیں کرتے، بھروسہ اللہ پہ کرنا ہوتا ہے۔ اس اسباب کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ لے گا، کس طرح سے اس کا رزلٹ ہمیں عطا کرے گا، وہ اللہ رب العزت پہ چھوڑ دیں۔ ہمارا کام ہے اللہ پہ بھروسہ کرنا، دعائیں کرنا اور اسباب اختیار کرنا۔ پھر ہماری زندگی میں چاہے جو بھی پریشانیاں ہوں، ایک بات کو اپنے دماغ میں بٹھا لے کہ یہ پریشانیاں ہمیشہ کی نہیں ہیں، یہ ختم ہوں گی، ہماری زندگی میں اچھے حالات آئیں گی۔ اگر اس بات کو آپ مان لیں تو آپ کی زندگی بھی خوبصورت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ایسی موٹیویشنل ویڈیوز اور میریکلز سٹوریز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔